अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त का सवाल था कि नमाज की हालत में पैंट पैजामा वगैरह टखने से नीचे छोड़कर मोड़े बगैर नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है। तो इस सिलसिले में दो बातें हम जान लें। पहली बात तो ये है, नमाज में हो या गैर नमाज में हो, बहर सूरत टखने से नीचे पैजामा पैंट वगैरह कोई भी लिबास जो जिस्म के ऊपरी हिस्से से आ रहा हो, टखने से नीचे पहनना शरअन नाजायज़ है, हराम है, गुनाह की बात है। खा वो नमाज में पहने आप, खा नमाज से बाहर पहने। और जो अहादीस इस वईद को बताती हैं कि टखने से नीचे पैजामा पैंट वगैरह पहनना गुनाह और जहन्नम की वईद की तरफ ले जाती हैं, उसमें इसका कोई फ़र्क नहीं है कि वो आप नमाज में टखने से नीचे पहने या नमाज के बाहर पहने। बाहर सूरत मुतलकन है। चुनांचे हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अस्फल मिनल काबैनि मिनल इजारी फिन्नार, कि पैजामा हो या पैंट हो या कोई भी चीज़ हो, टखने से नीचे जो हिस्सा रहेगा वो हिस्सा जहन्नम में जाएगा। जहन्नम की वही सुनाई गई है। तो अब टखने से ऊपर पैजामा पहनना, पैंट पहनना, ये नमाज में भी ज़रूरी है, नमाज के बाहर भी ज़रूरी है। एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि अब ये टखने से नीचे पैजामा पहनना, पैंट वगैरह पहनना तकब्बुर की नीयत से है या फैशन की वजह से है या आदत की वजह से है या रिवाज के ताबे होकर है। बहर सूरत बाज़ उलमा ने तो इसे तकब्बुर को इल्लत करार दिया है, बाज़ उलमा ने तकब्बुर को अलामत करार दिया है। लेकिन राजिह और मुफ्ता भी यही है कि कौन शख्स ये कह सकता है कि मेरे दिल में तकब्बुर है और मेरे दिल में तकब्बुर नहीं है। बकौल हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के इससे बड़ा तकब्बुर क्या है कि आपको कहा जा रहा है कि पैजामा ऊपर पहनिए और आप कह रहे हैं कि मेरे दिल में तकब्बुर नहीं है। इससे बड़ा किब्र क्या है कि आप हुक्म शरा मानने तैयार नहीं हैं। इससे बड़ी रूगर्दानी क्या है कि शरीयत के हुक्म का इनकार कर देना, यानी उससे ना मानना और उस पर अमल ना करना, और अपने दिल को ये कहना कि फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। आप कितने मुतवाज़े हैं, कितने मुतकब्बिर हैं, ये तो अल्लाह जानते हैं। अपने आप के बारे में कोई ये कह सकता है कि मैं मुतकब्बिर नहीं हूँ, बड़ा मुतवाज़े हूँ। चलिए मान भी लीजिए कि आप मुतवाज़े हैं, मुतकब्बिर नहीं हैं, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। एक नबी का तरीका सुन्नत ये है कि टखने से ऊपर पैजामा पहना जाए, सहाबा की सुन्नत ये कि टखने से ऊपर पहना जाए, फिर भी आप नीचे पहन रहे हों और फिर ये कह रहे हैं कि मेरा दिल तकब्बुर से खाली है। तो ये जो सुन्नत आपसे छूट रही है, तो ये गुनाह क्या है आपका, ये कितना बड़ा जुर्म है। इसे फिर आप फैशन समझ रहे हो, इसे अच्छा समझ रहे हो, टखने से ऊपर पहनने को आयब समझ रहे हो, रिवाज और चल पड़ा है इसके हिसाब से चलना कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम तफसीली अहादीस जिसमें आधी पिंडली तक दिखाया गया और टखने से 4 उंगल तक पहनने को दिखाया गया, टखने तक पहनने की भी इजाज़त दी गई, टखने से नीचे पहनने को साफ मना कर दिया गया, गुस्से का इजहार किया गया, वो सब अहादीस क्या हैं फिर। तो इस वास्ते टखने से नीचे पैजामा तकब्बुर की नीयत से हो या बगैर तकब्बुर के हो, बाहर सूरत पहनने से एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए। जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं उनमें से वो लोग भी हैं जो इस तरह के गुनाह में मुब्तला रहते हैं। बाज़ उलमा ने यहाँ तक कहा है कि टखने से नीचे पैजामा पहनना वो ऐसा गुनाह है जो हमेशा साथ लगा रहता है। जितनी देर आप पहने रहेंगे उतनी देर गुनाहगार लिखे जाते रहेंगे। 10 घंटे पहने रहे, 10 घंटे गुनाह लिखा जाता रहेगा। इस वास्ते बचना चाहिए। और पहली बात जो हो रही थी कि टखने से ऊपर पहनना नमाज के बाहर भी ज़रूरी है, नमाज में भी ज़रूरी है। जब नमाज में भी ज़रूरी है, नमाज के बाहर ये गुनाह कबीरा है, तो नमाज के अंदर तो बदरजे वाला गुनाह कबीरा होगा। नमाज तो इबादत है, बाहर जब आपको हंसना मना है तो नमाज में हंसना, यानी बाहर जब आपके लिए, बाहर तो हंसना मतलब खिलखिला कर कह लगा कर हंसना मना है, जिससे एक तरह का भद्दापन नजर आता हो, तो नमाज में हंसना तो बदरजे वाला होगा, मना होगा। तो नमाज में भी टखने से नीचे पैजामा पहनने से आदमी बचना चाहिए, मोड़ लेना चाहिए। रही ये बात के बाद अहादीस में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में कपड़े को मोड़ा ना जाए, नमाज में कपड़े को मोड़ कर ना पहना जाए। चुनांचे हदीस में है
حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف شعرا ولا ثوبا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہے کہ میں اپنے بالوں کو نہ موڑوں اور اپنے کپڑے کو نہ موڑوں۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کپڑے کو لپیٹنا، موڑ کر پہننا منع ہے، تو اگر ٹخنے سے نیچے کرتا پیجامہ یا پینٹ ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے، موڑا نہ جائے، اس واسطے کہ موڑ کر پہننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ حدیث کا یہ مطلب سمجھنا حدیث سے نادانی اور ناواقفیت ہے۔ فقہا نے اس حدیث کے تحت میں جو علت لکھی ہے وہ یہ ہے، چنانچہ بخاری کی اس حدیث کے شارح علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کا مطلب ہم زیادہ سمجھیں گے جو آج پیدا ہوئے ہیں، یا حدیث کا مطلب وہ زیادہ سمجھیں گے جو بخاری کی شرح کر رہے ہیں؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علم سارے محدثین کے نزدیک مسلم ہے، وہ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ والحکمت فی ذلک انہ اذا رفع ثوبہ وشعرہ عن مباشرۃ الارض اشبہ المتکبر، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 377، کتاب الصلاۃ، باب السجود علی 7 اعظم۔ کیا فرما رہے ہیں کہ نماز میں کپڑا یا بال وغیرہ موڑنے کا حکم اس واسطے منع کیا گیا اس سے کہ آدمی سجدہ کرتے وقت اپنے کپڑے کو اٹھا رہا ہے، یا بال زلفیں رکھا ہے تو اسے زمین سے بچانے کے لیے اس طرح موڑ رہا ہے، یا آستین کو موڑ رہا ہے۔ یہ سب علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ تکبر کو بتاتی ہیں کہ میرا کپڑا مٹی کو نہ لگے، مٹی میرے بالوں کو نہ لگ جائے، مٹی میرے کپڑے کو نہ لگ جائے، میں شان سے رہنا چاہتا ہوں۔ تو اپنی نماز کی حالت میں اپنی شان کو باقی رکھنے کے لیے زمین کی مٹی سے اپنے بالوں کو کپڑوں کو بچانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو اس واسطے آستین موڑ کے نہ پہنا پڑا جائے، بالوں کو زمین سے لگنے سے اور کپڑے کو زمین سے لگنے سے اٹھایا نہ جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص پیجامے اور پینٹ کو موڑ رہا ہے تو یہ تکبر کی نیت سے نہیں موڑ رہا ہے کہ کہیں میری پینٹ زمین کو نہ لگ جائے، بلکہ وہ اس نیت سے موڑ رہا ہے کہ میں تو اب تک باہر گناہ کر رہا تھا، ٹخنے سے نیچے پیجامہ پینٹ پہن کر کم از کم نماز میں تو سنت کے طریقے میں پڑھ لوں، نماز میں تو میں کم از کم اس گناہ سے بچ جاؤں۔ تو آستین موڑنے والے کی نیت تکبر کی ہو سکتی ہے، پینٹ موڑنے والے کی نیت تکبر کی نہیں ہوتی ہے، اس کی نیت سنت پر عمل کرنے کی ہوتی ہے۔ جب دونوں کے موڑنے میں فرق ہو گیا تو پھر کیسے کہا جائے گا کہ حدیث میں کپڑے موڑنے سے منع ہے تو پینٹ موڑا نہ جائے، ایسے ہی لمبی چھوڑ کر، جبکہ لمبی چھوڑ کر ٹخنے سے نیچے پہننا نماز کے باہر بھی حرام تھا تو نماز میں بدرجہ اولا حرام ہے، پھر ان حدیث کا کیا ہوگا؟ اور یہی علت جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، فقہا نے فقہ کی کتابوں میں تبیین الحقائق وغیرہ میں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ نماز میں کپڑے موڑنے کی جو روایات آئی ہیں اس میں پینٹ اور ازار کے علاوہ دوسرا کپڑا موڑنا مراد ہے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز میں کپڑا موڑنے کی جو بات کہی گئی ہے، کشمرکم او ذیل اے کما لو دخل فی الصلاۃ وهو مشمر کمه او ذیلہ واشار بذلک ان الکراہۃ لا تختص بالکف وهو فی الصلاۃ۔ اس میں کہنا یہ ہے کہ آدمی نماز میں داخل ہوتے وقت اپنے بالوں کا چونڈا بنا رہا ہے کہ بال کہیں پر مٹی سے نہ لگ جائیں، یا آستین موڑ رہا ہے، یا اپنے دامن کو موڑ رہا ہے کہیں میرا کپڑا زمین پہ نہ لگے، یہ مراد ہے۔ اپنے پیجامے کو یا پینٹ کو موڑنا اس میں مراد نہیں ہے۔ چلیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، ایک صحابی آئے نماز پڑھنے کے لیے، وضو بنا کے نماز شروع کر لی، جبکہ ان کی لنگی اور چادر جو بندی ہوئی تھی کمر پر وہ ٹخنے سے نیچے تھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلا کر کے جاؤ، وضو کر کے آؤ، پھر نماز پڑھو۔ ایک دو بار اس طرح ہوا۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں نماز کو لوٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان کو احساس ہو کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی کہ نماز دوبارہ پڑھنے کو بولا جا رہا ہے، یا ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننے کا جو گناہ ہے وہ گناہ ان کے اس وضو کے ذریعے سے دھل جائے، یا ان کو تنبیہ ہو جائے۔ بہر صورت ٹخنے سے نیچے ان کی چادر تھی تو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ نفس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہن کر نماز پڑھنے پر اللہ کے نبی کا ان کو دوبارہ وضو کر کے آ کے نماز پڑھنے کے لیے بولنا اس بات کو بتاتا ہے کہ ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہن کر نماز پڑھنا نماز کو ہی نہیں بلکہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی وضو بنانے کے لیے بول رہے ہیں، دوبارہ وضو کر کے آ کے پھر پڑھو کہہ رہے ہیں۔
کیا پتا چلا کہ ٹخنے سے نیچے پینٹ ہو تو نماز ہی نہیں بلکہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، پھر تو اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے۔ اور آگے ایک حدیث ہے جس میں بخاری شریفی کی ایک روایت ہے، جس میں حضرت ابو جحفہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے لباس میں تشریف لائے دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار کو نیچے سے اٹھائے ہوئے تھے، ازار نیچے سے اٹھائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ عن ابی جحفہ قال فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی حلۃ مشمرا فصلى رکعتین الی العنزۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، نیچے سے ازار اٹھی ہوئی تھی۔ بخاری کتاب الصلاۃ باب التشمر فی الثياب، حدیث نمبر 5786۔ تو اب ان احادیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی حالت میں پینٹ وغیرہ موڑ لینا چاہیے، موڑ کر پڑھنا چاہیے۔ نماز کے باہر جو گناہ ہو رہا تھا کم از کم نماز میں وہ گناہ نہ رہے۔ موڑنے والے کی نیت تکبر کی نہیں ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے کی نیت ہوتی ہے، اس واسطے نماز کی حالت میں اپنے پینٹ وغیرہ کو موڑ لینا چاہیے۔ اگر اس پر گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہو، وہ گندگی ایسی رہے گی تو وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پینٹ کو پاک رکھیں، گندگی سے دھول سے پاک رکھیں، اسی لیے اوپر پہننے کا حکم دیا گیا ہے، ٹخنے سے اوپر۔ اگر گندگی ہے تو دھو لیں، بہر صورت کم از کم نماز میں تو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نماز میں پینٹ وغیرہ موڑنا گناہ کی بات نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، اور نماز میں جو کف ثوب سے منع کیا گیا اس میں یہ چیز داخل نہیں ہے۔ آدمی چاہیے کہ پوری زندگی سنت والا لباس پہنے، اگر اس گناہ سے اگر وہ اس سنت پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم نماز کی حالت میں تو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔